Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramadan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. आज की वीडियो में पाकिस्तान की कौमी बीमारी के बारे में बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। ऑल्दो गैस भी हमारी कौमी बीमारी हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कॉन्स्टिपेशन अफेक्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान में क्यों कॉन्स्टिपेशन हो रही है, खसूसन क्यों इतनी शदीद कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम और बड़ी आंत के प्रॉब्लम हो रहे हैं? क्योंकि हमने हेल्दी हैबिट्स अपनाना छोड़ दी हैं। हमने हेल्दी हैबिट्स का मजाक बनाना अपनी रूटीन बना ली है। अपनी डेली रूटीन में हमने बैठे रहना और गप्पे मारने रहने को जो है वो प्रेफर्ड तरीका अपनाया है और समझा है। और जो आदमी फिजिकल एक्टिविटी करता है, वॉक करता है, मॉर्निंग वॉक करता है या इवनिंग वॉक करता है, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स खाता है, हम उसे कहते हैं यार छोड़ यार, ऐसे ही ना कर यार, इंसानों वाली हरकतें कर। जो जंक फूड खाता है आपके साथ, जो रबिश खाता है, उसको बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन जो हेल्दी फूड खाता है, जो अच्छा पानी पीता है, जो जंक ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना पसंद नहीं करता, हम उसको डिस्करेज करते हैं। इस वजह से हेल्दी हैबिट्स हमारी सोसाइटी में नहीं बन रही है, बल्कि बहुत अनहेल्दी हैबिट्स हमने अपना ली हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में आज बात करेंगे कि कौन सी डाइट्स ऐसी खाई जाएं जिनसे, और क्या एक्टिविटीज़ की जाएं जिससे कॉन्स्टिपेशन का मसला कम हो। सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ आपको कि कॉन्स्टिपेशन आंतों की हरकत कम होने की वजह से होती है। और आंतें तब हरकत अच्छी करती हैं जब उनके अंदर अच्छी मिकदार में फुजला मौजूद हो। जब अच्छी मिकदार में फुजला मौजूद होगा तो आंतें अच्छी हरकत करेंगी। अगर फाइबर की मिकदार ज़्यादा होगी तो फुजला ज़्यादा बनेगा। अगर आप ऐसे खाने खाते हैं जो कि डाइजेस्ट होके आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बन जाते, ग्लूकोज नहीं बन जाते, या वो बिल्कुल दूध की तरह पतले होके अमाइनो एसिड्स नहीं बन जाते, तो वो आपके जिस्म को फ़ायदा देंगे। तो जो खाने आप खाते हैं उनके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि रिफाइंड फूड की। रिफाइंड फूड हम उन खानों को कहते हैं जो कि जूद हज़म होते हैं। जूद हज़म है जैसे चीनी है, जैसे सफ़ेद आटा है, जैसे चावल है, जैसे दही है, दूध है। ये चीज़ें जूद हज़म है, ये जूद हज़म फ़ौरन हज़म हो जाने वाली हैं। लेकिन दही और दूध थोड़ा सा अपनी कुछ और प्रॉपर्टीज़ की वजह से कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में भी मदद करता है। साइंस जो है वो सिंपल 1+1 2 नहीं है। ये कम्प्लेक्स चीज़ें हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में, खानों में कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है। जैसे जूसेस, अगर आप जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी, क्योंकि उसके अंदर सॉर्बिटोल है। लेकिन अगर आप जूस का इस्तेमाल करते हैं फाइबर की जगह, यानी फल की बजाय आप जूस खाते हैं, आप कच्ची सब्जियां खाने की बजाय या सैलड खाने की बजाय आप जो है फलों का जूस इस्तेमाल करते हैं और आपकी आंतों में ग़िज़ा है ही नहीं, तो फिर आपको नुकसान होगा उस जूस पीने का। तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो आपको समझाना ज़रूरी है। खाने में क्या-क्या कुछ खाएँ, क्या चीज़ें हैं जो कब्ज़ रिलीव करती हैं? सलाद का इस्तेमाल करें। सलाद में सब्ज़ रंग की चीज़ें जो है उनका इस्तेमाल करें। उनमें पत्ते भी हो सकते हैं, उनमें बंद गोभी भी हो सकती है, उसके अंदर खीरे भी हो सकते हैं, गाजर भी हो सकती है, मूली भी हो सकती है, उसके अंदर चुकंदर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके साथ-साथ आप प्याज़ जो है वो इतना फ़ायदा नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि फाइबर है, आप उसको च्यू करते हैं, चर्निंग, जो भी चीज़ खाने से चर्निंग आवाज़ आए, उसको जब आप क्रंची आवाज़ आए तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा करेगी। आप फल खाएँ, फल जितना सख्त होगा उतना फ़ायदा करेगा ज़्यादा। जैसे आप अगर आड़ू खाते हैं तो वो फ़ायदा करेगा, सेब सख्त खाते हैं तो वो फ़ायदा करेगा, नाशपाती फ़ायदा करेगी। फिर फल ज़्यादा नरम होगा वो फ़ायदा तो करेगा, लेकिन थोड़ा कम फ़ायदा करेगा। जैसे केला, आप फ़ायदा तो करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, वो फिर ज़्यादा मिकदार में खाना पड़ेगा। ज़्यादा मिकदार में खाएँगे तो वेट ज़्यादा होगा तो आपका बैठना ज़्यादा हो जाएगा, आप जल्दी थक थक जाएँगे चलते-फिरते। आप ज़्यादा बैठेंगे, ज़्यादा बैठने की वजह से आपके अंतड़ियों की सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन दोबारा लाहक हो जाएगी। तो चीज़ें आपने वो खानी है जो आपको एक तो चुस्त रखें, सुस्त ना कर दें, और नंबर 2 आपने साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ आपकी जिल्द की, आपकी आँतों की, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की परफ्यूज़न यानी सर्कुलेशन अच्छी रहेगी। जब सर्कुलेशन अच्छी रहेगी तो उनकी हरकत भी अच्छी रहेगी। और पानी का अच्छा इस्तेमाल, क्योंकि आप फाइबर अगर खाते हैं, फाइबर डाइट खाते हैं, तो वो फाइबर डाइट को फूलने के लिए पानी ज़्यादा मिकदार में होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं होगा
تو پھر آپ کو کھائے ہوئے فائبر کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ کے جسم سے پانی نچوڑے گا. جسم سے پانی نچوڑے گا تو آپ کو کوئی اس کا ہیلتھ بینیفٹ نہیں ملنے والا. آپ کے جسم میں درد ہوگی، آپ جو ہے وہ شاید کچھ دنوں کے بعد وہ ہیبٹ چھوڑ دیں گے. جی مجھے تو بہت زیادہ جسم میں درد شروع ہوگی. کیا مثال ہے اس کی؟ اسبگولا ہسک، اسبگول کا چھلکا استعمال کرتے ہیں اکثر لوگ، لیکن اوپر سے اس کے ساتھ اپروپریٹ اماؤنٹ آف پانی نہیں پیتے. پانی جب نہیں پورا پیتے تو وہ جسم سے آپ کے پانی اور نمکیات نکالنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ نقصان ہو گیا. اسبگول کا چھلکا ہو گیا، شیا سیڈ جسے تخم بلنگا کہتے ہیں. تخم بلنگا بغیر بھگوئے ہوئے آپ ڈائریکٹلی پھانک سکتے ہیں، آپ بھگو کے بھی کھا سکتے ہیں اور بغیر جو ہے وہ بھگوئے ہوئے انہیں ڈائریکٹلی بھی پھانک سکتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوگا. وہ آپ کے آنتوں میں رہے گا، خون کے اندر جذب نہیں ہوگا، اور جو چیز آنتوں میں رہے گی وہ سٹول کی یعنی بڑے پیشاب کا بلک زیادہ کرے گی، جو بلک فارمنگ ایجنٹ ہے وہ آپ کی کانسٹیپیشن ریلیو کریں گے. پھر اس کے علاوہ بلیک سیڈز، کلونجی جسے کہتے ہیں، فلیکس سیڈ، السی میرا خیال اسے کہتے ہیں اردو میں. پھر اسی طرح کے اور بہت سارے سیڈز ہیں. مغز ہیں، ڈائریکٹلی آپ پھانک لیں. خشخاش ہے، ڈائریکٹلی پھانک لیں. لیکن خشخاش کا کیونکہ اس کے اندر سے جو کیمیکل، اگر آپ اسے چبا کے کھائیں گے تو اس کے اندر سے جو کیمیکل نکلتے ہیں وہ کانسٹیپیشن کرتے ہیں، لیکن اگر آپ چبائے بغیر کھائیں گے تو شاید آپ کو تھوڑا فائدہ ہو. انجیر کا استعمال، انجیر بھی اسی طرح سے فائدہ کرے گی آپ کو. اسٹرابیری کا استعمال فائدہ کرے گا، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیٹ ہوتے ہیں نا، وہ فائدہ کرے گا. خشخاش کا جو ہے وہ آپ کو اگر صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا. خشخاش میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ خشخاش کانسٹیپیشن کے لیے لیں. پھر آپ جو ہے اسی طرح سے سیریلز کا استعمال، یعنی دالوں کا استعمال، چھلکے والی دالوں کا استعمال آپ زیادہ کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. آپ روٹی وہ استعمال کریں جو براؤن کلر کی ہو، جس کے اندر بران، اس کا جو اس کا چھان ہے، جو اس کا بورا ہے وہ اس کے اندر موجود ہو، اس کے اندر ہی ہو، نہ کہ اس سے باہر ہو. بران والی روٹی کا استعمال. ملٹی گرین بریڈ کا استعمال، اسے فائبر فلور بھی کہا جاتا ہے، یعنی فائبر والا آٹا یا ڈائٹ آٹا بھی کہا جاتا ہے. اس میں ملٹی گرینز ہوتے ہیں، اس میں جوار ہوتی ہے، مکئی ہوتی ہے، اس کے اندر گندم بھی ہوتی ہے، اس کے اندر باجرہ بھی، جو بھی ملایا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو آٹے، جن کے ایسے سیریلز، ایسے دانے جن کے اوپر بہت موٹا چھلکا ہوتا ہے اور وہ موٹا چھلکا ساتھ ہی پس جاتا ہے، ان کا استعمال فائدہ کرے گا. پھر مکئی کا استعمال کیسے؟ کارن کا استعمال، ویسے بھی ابلی ہوئی کارن استعمال کریں یا جو ہے وہ بنی ہوئی کارن استعمال کریں، وہ دونوں آپ کو قبض کی طرف فائدہ دے گی. پھر کچھ آئلز کا استعمال فائدہ دے گا. اگر آپ گرم کر کے دودھ پیتے ہیں اور اس کے اندر دیسی گھی ڈال کے یا اولیو آئل ڈال کے یا بادام روغن ڈال کے پیتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہوگا. کیسٹر آئل اگر پیتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن آپ اگر ٹھنڈا دودھ پیتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ آئل سن فلاور آئل استعمال کرتے ہیں یا کارن آئل استعمال کرتے ہیں یا سرسوں کا آئل استعمال کرتے ہیں کھانا پکانے میں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ کینولا کا آئل استعمال کرتے ہیں یا آپ گھی کا استعمال کرتے ہیں یا آپ دیسی گھی ٹھنڈا استعمال کرتے ہیں تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا. اگر آپ سبز رنگ کی سبزیاں کچی کھاتے ہیں تو فائدہ ہی ہوگا، پکی ہوئی بھی کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے فائدہ ہوگا. لیکن اگر بہت زیادہ پکا ہوا آلو کھائیں گے، بہت زیادہ پکے ہوئے شلجم اور کدو کھائیں گے، بہت زیادہ پکی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو وہ سبزیاں بھی جب پک جاتی ہیں بہت زیادہ تو پھر اتنا فائدہ نہیں کرتی. تو سبزی جب پکائیں اس میں تھوڑا سا جو ہے اس کا کرنچ باقی چھوڑیں. اسی وجہ سے دنیا جو ہے وہ روسٹڈ ویجیٹیبلز استعمال کرتی ہے. ویسٹ میں لوگ روسٹڈ ویجیٹیبلز استعمال کرتے ہیں. پھر جتنی فزی ڈرنکس ہیں یہ ساری کانسٹیپیشن کرتی ہیں. ان کے اندر ٹیننز ہوتے ہیں. ٹیننز وہ کمپاؤنڈ ہے، ٹینری کہتے ہیں جہاں پہ چمڑے کو رنگا جاتا ہے. ٹیننز یہ کمپاؤنڈ ہے جو کہ چائے کو رنگ دیتے ہیں، جو کولڈ ڈرنک کو رنگ دیتے ہیں، جو آپ کے جسم میں جب جاتے ہیں تو آئرن کے ساتھ بھی ملتے ہیں، آئرن کو بھی جذب نہیں ہونے دیتے خون کے اندر، اور آپ کی آنت کی حرکت کو بھی کم کر دیتے ہیں. یہ بھی ٹیننز. ویسے آپ بات کریں ٹیننز، جی چائے کافی میں، چائے کافی پینے سے تو جی قبض ریلیو ہو جاتی ہے، تو آپ اس کے اوپر پرماننٹ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر، کیونکہ آپ کا وہ جو ٹیننز ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم رہتے ہیں آپ کے اس میں، اور جو کیفین ہے وہ شارٹ ٹرم آتی ہے، کک مارتی ہے. اگر آپ اس ٹینن کے اوپر، ٹینن پہ لگے رہیں گے تو آپ کو کیفین کی کک کی ہر بار ضرورت پڑے گی. میری بات سمجھیں. اگر آپ کافی اور چائے پی کے یہ سمجھتے ہیں کہ کافی، چائے اور کولڈ ڈرنک پینے سے میری تو قبض ریلیو ہو جاتی ہے جی، تو وہ اس کے اندر جو موجود ٹینن ہے وہ آپ کی قبض کاز کر رہے ہیں، اور اس کے اندر موجود کیفین جو ہے وہ آپ کی قبض ریلیو کر رہی ہے. تو آپ بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ شاید اس سے قبض ریلیو ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس کے پرماننٹ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اس کافی کے اوپر، اس چائے کے اوپر، اس کولڈ ڈرنک کے اوپر آپ پرماننٹ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے پلیز اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. آپ ایسا کریں کہ آپ
ہیلدی ہیبٹس اپنائیں، ہیلدی واک، ہیلدی فوڈ، ہیلدی ڈرنکس، ہیلدی واٹر اور فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. پھر سلیپ کا کیا رول ہے؟ نارمل سرکیڈین ریدم از ویری اسینشیل ٹو پریونٹ کانسٹیپیشن. لوگ ساری رات بیٹھ کے موویز دیکھتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرتے رہتے ہیں، آن لائن ورک کرتے رہتے ہیں، اور سرکیڈین ریدم، اس کو سرکیڈین ریدم کہتے ہیں، ڈائرنل ریدم، ڈائرنل ویریشنز کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. جب ہم سوتے ہیں تو پیراسمپیتھک ایک سسٹم ہے ہماری جسم میں، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہماری غذا کو ہضم کرتا ہے، اور غذا نیچے بڑی آنت میں پہنچ جاتی ہے. جب بڑی آنت میں پہنچ جاتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ ہمیں اسٹول پاس کرنے کی حاجت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ سرکیڈین ریدم ہی اپنی باڈی کا سارا توڑ دیں گے تو پھر آپ کو کانسٹیپیشن بھی ہوگی، آپ کو بڑی آنت کے امراض بھی ہوں گے، آپ کو پائلز بھی ہوں گے، اور آپ کو خدا نخواستہ اور بھی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، بڑے پیشاب کی نالی کی، بڑی آنت کی. تو سرکیڈین ردم جو رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے اور دن جاگنے کے لیے بنایا ہے، اس کو اسی طرح سے استعمال کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، آپ اس کو اچھی طرح سے یوز کر سکیں. تو یہ تھی ویڈیوز میری آج کی گزارشات. امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.